अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। यूक्रेन को दफा का हक है, अमेरिका का $30 करोड़ की सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान। अफगानिस्तान में जंगी जुराइम के इल्जामात अमरीकी इंतबा का बास बने, ऑस्ट्रेलियाई दफाई सरबराह। लिबनान के मशरक़ी इलाके में कायम एक कैंप पर इत्तफाक़ी तौर पर होने वाले धमाके में शाम के हामी फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुप के 5 जंगजू हलाक। सऊदी वली अहद की तैयब एर्दोगान को तुर्की की सदारत इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पहलवानों की हिमायत में महापंचायत, किसान यूनियन की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल मुतवक्किल। अब खबरें तफसील से। अमेरिका के महकमे दफा पेंटागन ने यूक्रेन के लिए जंगी सामान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान किया है, जिसका मकसद जंग ज़दा मुल्क की सिक्योरिटी और दफाई ज़रूरियात को पूरा करना है। अमेरिका के महकमे दफा की वेबसाइट पर जारी की गई तफसीलात में बताया गया है कि यह अगस्त 2021 से अब तक जो बाइडन की इंतज़ामिया की जानिब से 39 वार सिक्योरिटी पैकेज फराहम की गई है। अमेरिकी सिक्योरिटी पैकेज के ज़रिए यूक्रेन की जंगी सलाहियत में इजाफा होगा। सिक्योरिटी पैकेज में यूक्रेन की दफाई फ़ज़ाई निज़ाम की सलाहियत बढ़ाने के हवाले से अहम सामान शामिल है, ताकि इसकी बदौलत वहाँ के फ़ौजियों, आम शहरियों और अहम मकामात को रूसी हमलों से महफूज रखा जा सके। इस पैकेज में गोला बारूद, टैंक, असलहे समेत करोड़ों की तादाद में छोटी बड़ी गोलियाँ भी शामिल हैं। महकमे दफा की जानिब से पैकेज की मालियत $30 करोड़ बताई गई है। अमेरिका का कहना है कि जंगी सामान पर मुश्तमिल इमदाद देने का मकसद यूक्रेन को अपनी खुद मुख्तार इलाकों की दफा में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमेरिकी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी पैकेज ऐसे वक्त में दिया गया है जब यूक्रेन में जंग की सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन मौसम बहार में बड़ी जवाबी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। ख्याल है कि कुछ रोज़ पेशतर मॉस्को पर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया था, जो यूक्रेन के शहर बाखमौत पर रूस के कब्ज़े के बाद से एक बड़ी कार्रवाई थी। ड्रोन हमले के बाद रूस की वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि इसकी जानिब से 5 ड्रोन्स को निशाना बनाते हुए गिरा दिया गया था, जबकि बाकी 3 के निज़ाम को जाम कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ड्रोन हमले को कीव का दहशतगर्दाना इक़दाम करार दिया है। 1 साल से ज़ायद अरसे से जारी लड़ाई में अब तक हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। अमरीकी महकमे दफा के एक अहदेदार का कहना है कि ड्रोन हमलों का यूक्रेन को दिए जाने वाले इमदादी पैकेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि अमरीका पूरी तरीके से यूक्रेन की मदद के लिए पुरअज़्म है, ताकि वो अपनी और अपने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, जबकि यूक्रेन ने यकीन दहानी कराई है कि जंगी सामान रूस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स एंगस कैम्बल ने वाज़ेह किया है कि अफ़गान में जंग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा सिक्योरिटी अलायंस पार्टनर रहा है, जबकि जंगी जुराइम से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात मुस्तक़बिल के ताउन को मुतासिर कर सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका की जानिब से उन्हें खबरदार किया गया था कि ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस के फ़ौजियों के हाथों अफ़गानिस्तान में कैदियों और शहरियों को हलाक करने के इल्ज़ामात से अमेरिका की मदद पर पाबंदी का कानून लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के दफाई सरबराह ने पार्लिमानी कमेटी को बताया कि उन्हें मार्च 2021 को ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में अमेरिका के दफाई असाशी का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें अमेरिका की जानिब से तशवीश का इजहार था। वाज़ेह रहे कि 4 साल तहक़ीक़ात, जिसे ब्रेटन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, से 2020 में पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल फोर्सेस ने मुबैना तौर पर अफ़गानिस्तान में 39 गैर मुसलह कैदियों और शहरियों को हलाक किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 19 हाज़िर सर्विस और साबिक़ फ़ौजियों को इससे मुतालिक मुमकिन कानूनी चारा जोई के लिए भेजा। एंगस कैम्बल ने पार्लिमानी कमेटी के सवालात का जवाब देते हुए तस्दीक की कि उन्हें अमरीकी दफाई असाशी का ख़त मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि रिपोर्ट में ऐसे इल्ज़ामात के मुसद्दक़ा मालूमात मौजूद नहीं हैं जिन्हें अमरीकी इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार देगा। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैनबरा में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से इस पर तबसरा करने की दरख्वास्त का फौरी तौर पर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई दफाई सरबराह ने बताया कि उस वक्त के वज़ीर दफ़ा और मौजूदा वज़ीर दफ़ा रिचर्ड मार्लेस को इस ख़त के बारे में इल्म नहीं था। वाज़ेह है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अफ़गानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत का आगाज़ सितंबर 2001 में हुआ और ये कार्रवाई जून 2021 के वसत तक जारी रही, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मसला तसादुम में सबसे तवील मुदाखलत थी। The federal court's judgment that investigations by The Age and the Sydney Morning Herald were correct in their reporting that Ben Roberts-Smith committed war crimes.
The findings by Justice Anthony Besanko today that Robert Smith participated in the execution of Afghans confirms our reports that the Victoria Cross recipient breached the Geneva Convention and is a critical step towards justice for the families of the murder victims. The judgment is a vindication for journalists Nick McKenzie and Chris Masters, who began reporting this difficult and complicated story more than 7 years ago. It is a vindication for the many people in our newsrooms and our organisation who supported this really important public interest journalism. And most importantly, it is a vindication for the brave soldiers of the SAS who served their country with distinction and then had the courage to speak the truth about what happened in Afghanistan. Nick and Chris painstakingly pieced together these investigations, and today's judgment exemplifies how the exhaustive public interest journalism of The Age and the Sydney Morning Herald serves our community and serves our country. The series of stories at the centre of this trial will have a lasting impact on the Australian Defence Force and how our soldiers conduct themselves in Afghanistan. It's important to remember that while today is a pivotal moment in this story and we are very pleased with the result, the story goes on beyond this judgment. We will continue to hold people involved in war crimes to account. The responsibility... Thank you very much. Thank you to James as well. I think it was a great call back in June 2018 to run that story. I think it will go down in the history of the news business as one of the great calls. It was wonderful to be supported by Nine. I have a great deal of gratitude to the judge. This was a very difficult case. You often say in defamation that there are few winners. I'm glad to say I'm not standing here as a loser, but I don't think it is true that anybody comes out of a matter like this feeling exultant and triumphant. I'm so grateful to our lawyers. In my time, I've seen great teams come together, and what was wonderful about this was the coalition of such a great team led by Nick Owens. Terrific work by Chris Mitchell and Lyndell Bartlett and Peter Bartlett and also Dean Leviton. I think it's a relief for the media, frankly. We're so often on our knees. It often feels so hard to even do ordinary work, let alone work as difficult as this. So this judgment comes as a great relief. And my final words go to those soldiers. I don't want people to think of this as a bad day for Australian soldiers. I think of those soldiers that not only had physical courage, but also moral courage. Nick and I know them well. We've spent a lot of time with them, and I'm proud that they're out there, that as journalists we can meet Australian people who are prepared to tell a difficult truth and stand up to it. It was 110 days of them being punished in the witness box, and they did so wonderfully well. I'm so grateful to all of them. Thank you. I'd just like to say today is a day of justice. It's a day of justice for those brave men of the SAS who stood up and told the truth about who Ben Robert Smith is. A war criminal, a bully and a liar. Australia should be proud of those men in the SAS. They are the majority in the SAS, and they stood up for what was right, and they have been vindicated. Today is a day of some small justice for the Afghan victims of Ben Robert Smith. Ali Jan was the man kicked off the cliff. Ali Jan was a father. Ali Jan was a husband. He has children who no longer have a father. He has a wife who no longer has a husband. He was kicked off a cliff by Ben Robert Smith, and he was murdered. साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2021 के ऑडियो रिकॉर्डिंग में एतराफ़ किया है कि वाइट हाउस छोड़ने के बाद ईरान पर मुमकिन हमले से मुताल्लिक़ पेंटागन के खुफिया दस्तावेज़ात उनके पास मौजूद है।
غیر ملکی خبر رسائی ادارے نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ ریکارڈنگ فیڈرل پروسیکیوٹر کے پاس موجود ہے۔ اگرچہ CNN نے یہ ریکارڈنگ نہیں سنی، تاہم متعدد ذرائع سے اس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ CNN کے مطابق ریکارڈنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بننے کے خواہاں تھے۔ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد خفیہ دستاویز اپنے پاس رکھی۔ ذرائع نے CNN کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معلومات شیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن خفیہ دستاویزات شائع کرنے کے حوالے سے اپنے محدود اختیارات سے واقف تھے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی غلط کام میں ملوث ہونے کی تردید کرتے آئے ہیں۔ ان کے کسی نمائندے نے ریکارڈنگ کی رپورٹ یا ٹرمپ سے منسوب بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور سابق صدر کے خلاف جاری تحقیقات کو سیاسی حربہ قرار دیا۔ ٹرمپ کے ترجمان اسٹیون نے کہا کہ یہ لیکس کشیدگی کو ہوا دینے اور ٹرمپ اور ان کے حامیوں کو میڈیا کی طرف سے ہراساں کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ محکمہ انصاف میں اسپیشل کونسل اسمتھ کے دفتر کے ترجمان پیٹر کارڈ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ محکمہ انصاف تحقیقات کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے جنوری 2021 میں عہدے چھوڑنے کے بعد امریکی حکومت کے ریکارڈ، جن میں کچھ ٹیپ اسکرپٹ تھے، کو اپنے پاس رکھ کر قانون کو توڑا یا نہیں۔ گزشتہ سال اگست میں محکمہ انصاف نے انکشاف کیا تھا کہ سابق صدر کے پاس غیر قانونی طور پر ایسی دستاویزات ہیں جن میں امریکہ کی انتہائی خفیہ رازوں پر مشتمل مواد موجود ہیں، اس لیے ٹرمپ سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ لبنان کے مشرقی علاقے میں قائم ایک بیس کیمپ پر اتفاقی طور پر ہونے والے دھماکے میں شام کی حامی فلسطینی اکثریت پسند گروپ کے 5 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق لبنان کی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے جنرل کمانڈر کے ترجمان نے شامی سرحد کے قریبی علاقے قصایا میں واقع اڈے پر راتوں رات چھاپے مارنے کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس حملے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی تردید کی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے میڈیا سے بات کرنے کے اختیار نہ ہونے کے باعث نام نہ ظاہر کرنے پر بتایا کہ اس بیس پر اسلحہ ڈپو میں پرانا راکٹ پھٹنے سے وہاں موجود 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق میں مقیم گروپ کے شامی حکومت اور اس کے مرکزی لبنانی اتحادی گروپ حزب اللہ کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور لبنان کے مشرقی وادی بیکا میں اس کے اڈے قائم ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اڈے پر رات کے وقت چھاپا مارا۔ انہوں نے کہا کہ 5 جنگجو مارے گئے ہیں اور فی الحال ہمارے پاس اس چھاپے کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں موجود ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کے ترجمان نے اس مہلک دھماکے میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل ڈیفنس فورس IDF کی کارروائی نہیں ہے۔ قبل از اگست 2019 میں مشتبہ اسرائیلی حملے میں شامی سرحد کے قریبی قصبے قصایا میں پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے حامیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ اس سے پہلے جولائی 2015 میں بھی قصایا میں قائم اس اڈے پر ہونے والے دھماکے میں 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں انتخابات میں جیت کی مبارکباد دی۔ سعودی پریس کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکی کے صدر کی کامیابی اور ترکیہ کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوغان نے صدارتی انتخابات کے دوسرے راؤنڈ میں اپنے فتح کا اعلان کیا تھا۔ ترکیہ کے سب سے زیادہ عرصے اقتدار میں رہنے والے حکمران کو ایک ایسا امتحان درپیش تھا جس کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا، اور ان انتخابات کو ترکی کے عثمانی دورے کے بعد سے 100 سالہ کا یعنی یہ 100 سالوں کا ایک اہم ترین الیکشن قرار دیا گیا ہے۔ میکسیکو کے نائب وزیر خزانہ نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں لامحدود مواقع موجود ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ریاض کے 2 روزہ دورے کے موقع پر گیبریل گونسالیز نے کہا کہ میکسیکو سعودی عرب کے ساتھ شراکت دار بننا چاہتا ہے کیونکہ مملکت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ شراکت داری اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لامحدود مواقع دیکھ رہے ہیں۔ گیبریل گونسالیز نے مزید کہا، ہم نے تجارت، فوڈ سیکیورٹی، توانائی کی منتقلی، پانی اور پائیدار انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے مشترکہ
مشترکہ مفادات حاصل کیے ہیں۔ خیال ہے کہ گیبریل گونسالوس نے میکسیکو میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنے کے مشن کے حصے کے طور پر 28 سے 29 مئی تک مملکت کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات استوار کرنے کی توقع کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اقتصادی اور مالی تعاون میں اضافہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس خوبصورت ملک میں ایک متحرک موجودگی چاہتے ہیں۔ میکسیکو کے نائب وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے فرموں اور کاروباروں اداروں کو اکٹھا کرنے پر اتفاق کیا۔ ہماری توجہ ثقافت، صحت اور صاف پانی پر مرکوز رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے کے منصوبے میں مصروف ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے تبدیلی کا باعث ہوگی اور اس کے لیے ہمیں وسائل کو متحرک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی آبادی 3,21,75,224 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق محکمہ شماریات نے 2022 کے مردم شماری کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ آبادی میں سعودیوں کی تعداد 18.08 ملین ہے جو کہ کل آبادی کا 58.04% ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کی تعداد 13.04 ملین ہے اور یہ آبادی کا 41.06% کا ہے۔ سعودی آبادی میں مردوں کی تعداد 19.07 ملین ہے اور شہریوں کی آبادی کا 61% ہے۔ خواتین کی تعداد 12.05 ملین ہے جبکہ تناسب 39% ہے۔ ریاض، مکہ مکرمہ اور الاشرقیہ رینجز کی آبادی سعودی عرب کی کل آبادی کا 58% بتائی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ریاض، جدہ دوسرا، مکہ تیسرا، مدینہ منورہ چوتھی اور دمام 5ویں نمبر پر ہے۔ سعودی عرب کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 30 سال سے کم عمر کے سعودیوں کا مقامی شہریوں کی آبادی میں تناسب 63% کا ہے۔ مملکت میں مکانات کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے، ان میں رہائشی فلیٹس 51% ہے۔ سعودی خاندانوں کی مجموعی تعداد 4.02 ملین کا ہے۔ ایک فیملی کے ممبران کی اوسطاً تعداد 4.08 کا ہے۔ سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کے تناسب کی تقریباً یکساں ہے۔ لڑکوں کی شرح 50.02% اور لڑکیوں کی تعداد 49.08% کا ہے۔ غیر ملکی خاندان عام طور پر 2.07 افراد پر مشتمل ہیں، ان میں مردوں کی تناسب 76% کا ہے۔ یاد رہے کہ 2010 میں سعودی عرب کی کل آبادی 24 ملین بتائی گئی تھی، 2022 میں بڑھ کر 32.02 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ سالانہ اوسطاً اضافہ 2.05% تک کا ہوا۔ سعودیوں کی تعداد 14 ملین تک بڑھ گئی، 18.08 ملین ہو گئی، 4.08 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی کی تعداد 9.09 ملین تھی جو بڑھ کر 13.04 ملین ہو گئی ہے، 3.05 ملین کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ تعلیم، صحت، روزگار، آمدنی، نقل مکانی اور تنوع کے حوالے سے آبادی کے اعداد و شمار آئندہ مہینوں کے دوران جاری کیے جائیں گے۔ سعودی وزیر برائے اقتصادیات، منصوبہ بندی اور محکمہ شماریات کے چیئرمین فیصل ابراہیم نے کہا کہ مردم شماری 2022 کے ایک اہم قومی منصوبہ ہے۔ اس کے نتائج منصوبہ بندی، فیصلہ سازی، اقتصادی اور سماجی پالیسی کی ترقی کے لیے اہم بنیاد ہوں گے۔ غیر سرکاری تنظیم گرامین بھارت کے صدر اور ہریانہ ریاستی کانگریس کے ترجمان وید پرکاش نے الزام لگایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، جن نائک جنتا پارٹی جے جے پی حکومت نے 1.63 لاکھ کسانوں کو دیے گئے معاوضے میں بی جے پی حکومت نے 2.09 لاکھ ایکڑ پر صرف 67,758 کسانوں کو 181 کروڑ روپے کا معاوضہ دے کر انشورنس کمپنیوں کے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ بھارتیہ کسان یونین بی کے یو نے بی جے پی رکن پارلیمنٹ بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری اور جنتر منتر سے پہلوانوں کے دھرنے کو پولیس کی کارروائی کے ذریعے ہٹانے کے مسئلے پر وہاں پنچایت طلب کی ہے۔ بی کے یو کے قومی صدر نریش ٹکیت نے بدھ کو اعلان کیا تھا کل اعلان کیا تھا کہ آج جمعرات یعنی مظفر نگر کے ضلع سورم گاؤں میں ایک مہا پنچایت کا انعقاد کریں گے۔ نریش ٹکیت نے کہا تھا کہ مہا پنچایت میں دہلی کے کھاپ اور کسان گروپوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا۔ اس میں یو پی، ہریانہ، راجستھان، اتراکھنڈ اور پنجاب کے کسان رہنما شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے کسان لیڈر بھی اس مہا پنچایت میں پہنچنے والے ہیں۔ ٹکیٹ نے کہا کہ ہماری بیٹی کو ہراساں کی جا رہا ہے اور انہیں ہراساں کر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے اور پورا ملک اس سے غصے میں ہے۔
हुकूमत एक आदमी यानी हुकूमत का एक आदमी जो WFI का चीफ है, सरबराह है, यानी जिसका नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उसके बहुत लोग दिफा कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। पूरा मन एहतजाज करने में कोई हर्ज नहीं है। हम उन्हें एहतजाज करने वाले पहलवानों को मायूस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमने WFI चीफ जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार करने के मुतालबे के बारे में मुस्तक़बिल के लाहिया अमल पर बातचीत के लिए एक महापंचायत बुलाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई भी पहलवानों से बात करने नहीं आया। ख्याल है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाला पहलवान मंगल की शाम अपने तमगे को गंगे में डुबोने हर की पूरी पहुँचे थे। टिकट ने पहलवानों के साथ मिलकर अब हुकूमत को अपने मुतालबात पूरे करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेट दिया था, जिसमें नाकाम होने पर पहलवान अपने तमगे को गंगे में डुबोने के अपने फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूक्रेन को दफा का हक है, अमेरिका का $30 करोड़ की सिक्योरिटी पैकेज का ऐलान। अफगानिस्तान में जंगी जुराइम के इल्जामात, अमरीकी इंतबा का बास बने ऑस्ट्रेलियाई दफाई सरबराह। लिबनान के मशरक़ी इलाके में कायम एक कैंप पर इत्तफाक़ी तौर पर होने वाले धमाके में शाम के हामी फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद ग्रुप के 5 जंगजू हलाक। सऊदी वली अहद की तैयब एर्दोगान को तुर्किया की सदारत इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। पहलवानों की हिमायत में महापंचायत, किसान यूनियन की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल मुतवक्के। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.